صحابی کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ فلاں شخص جو ہے وہ صحابی ہے؟ تو بیان کرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اس بندے کو جھوٹا کہا جائے گا جو بندہ یہ کہے گا کہ یہ صحابہ کرام میں سے نہیں ہے۔ کیا علماء کرام یہ فیصلہ کریں گے کہ کون سا جو صحابی ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہے اور کون سا جو صحابی ہے وہ کم فضیلت والا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی صحبت میں رہنے کے اعتبار سے ہی علماء نے مختلف صحابہ کرام کی جو ہے وہ درجہ بندی کی ہے، اور فضیلت میں بھی یہی چیز کو سامنے رکھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دفاع صحابہ سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں یہ واضح کیا تھا کہ دفاع صحابہ کا مقصد کیا ہے، ہمیں کیوں ضرورت پیش آتی ہے صحابہ کرام کے دفاع کی، اور صحابی کسے کہتے ہیں، اور مختلف جو سوالات تھے اس سے متعلق۔ آج ہم اسی سے متعلقہ جو دیگر سوالات ہیں وہ شیخ صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے اور شرعی رہنمائی لیں گے ان سے، اور ہم بہت مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے آج بھی ہمارے لیے وقت نکالا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ جناب فؤاد بٹوی حافظہ اللہ تعالی، جو کہ مدینہ یونیورسٹی کے فاضل ہیں۔ شیخ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق ہے صحابہ کرام کے طبقات اور ان کی معرفت، یعنی ان کو پہچاننے کے جو طریقے ہیں وہ کیا ہیں۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ صحابی کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ فلاں شخص جو ہے وہ صحابی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ صحابہ اکرام یا کسی بھی صحابی کو پہچاننے کے جو طریقے ہیں یا شروط بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ مختلف ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس شخص کے بارے میں تواتر کے ساتھ احادیث موجود ہوں۔ تواتر سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وقت گزارنے والے لوگ ہیں وہ یہ بیان کریں کہ یہ فلاں شخص جو ہے وہ صحابی ہے، یعنی اس کی صحبت کو بیان کرنے والوں کی تعداد تواتر کی حد تک پہنچتی ہو۔ ایک بہت بڑی جماعت جو ہے وہ یہ بیان کرے کہ فلاں شخص جو ہے وہ صحابی ہے، اور اتنی بڑی جماعت ہو کہ ان کو جھٹلانا یا ان کا کسی جھوٹ پر متفق ہو جانا یہ محال اور ناممکن ہو۔ جیسا کہ خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان، علی اور دیگر عشرہ مبشرہ صحابہ کرام ہیں، ان کے بارے میں بے شمار احادیث ایسی ملتی ہیں کہ جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ہیں، اور ایک بہت بڑی جماعت صحابہ کرام کی وہ ان کی صحبت کو بیان کرتی ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں۔ اب مسلمانوں کے ہاں ابو بکر، عمر اور دیگر خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کی صحبت اور ان کا صحابی ہونا اس قدر معروف ہے اور اس قدر کثرت سے یہ احادیث میں ان کا بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ آج اس چیز کا انکار کرتا ہے تو وہ جھٹلایا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ اس نام سے کوئی بندہ صحابہ میں ہے ہی نہیں، یا عمر نام سے کوئی صحابہ میں ہے ہی نہیں، تو بیان کرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اس بندے کو جھوٹا کہا جائے گا جو بندہ یہ کہے گا کہ یہ صحابہ کرام میں سے نہیں ہے، حالانکہ ان کے بارے میں بے شمار احادیث وارد ہوئی ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی صحابی کی صحبت یا اس کے صحابی ہونے کو بیان کرنے والی جماعت اتنی زیادہ تو نہ ہو جتنی پہلی قسم کے لوگوں کی صحبت کو بیان کرنے والی جماعت ہے، لیکن پھر بھی وہ عام ایک یا دو نہیں بلکہ کئی افراد ہوں جو یہ بیان کرنے والے ہوں، مثلا 3 یا 3 سے زائد لوگ ہوں جو یہ بیان کریں کہ فلاں شخص جو ہے وہ صحابی ہے، جیسے عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ جنت کی بشارت دی تھی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 70 جو ہے وہ میری امت کے 70,000 لوگ جو ہے وہ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم بھی ان میں سے ہو۔ تو اب یہ صحابی جو ہے ان کے بارے میں ایک پوری جماعت نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ صحابی ہیں، اور یہ اس روایت کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی ثقہ تابعی جو ہے وہ یہ بیان کرے کہ فلاں شخص جو ہے وہ صحابی ہے۔ کوئی ثقات میں سے ثقہ جو عادل اور ضابط ہو وہ یہ بیان کرے کہ فلاں شخص جو ہے وہ صحابہ کرام میں سے ہے، تو اس کی بھی بات کو تسلیم کیا جائے گا، اور اس شخص کو جس کے بارے میں وہ ثقہ تابعی یہ بیان کر دے کہ وہ صحابی ہے تو اس شخص کو بھی جو ہے وہ صحابہ میں شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی یہ بیان کر دے کہ فلاں شخص جو ہے وہ صحابی ہے،
صحابہ کرام میں سے کوئی شخص جو ہے وہ بیان کر دے کہ فلاں شخص جو ہے وہ صحابہ میں سے ہے، جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حمامہ بن ابی حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ کرام نے دوسرے لوگوں کے بارے میں یہ خبر دی کہ فلاں شخص نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، یا آپ کے ساتھ غزوہ کیا، آپ کے ساتھ جہاد کیا۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں۔ اور پانچواں طریقہ یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ خود بیان کرے کہ میں صحابی ہوں، اور اس کے لیے علماء دو شرطیں لگاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ عادل ہو، مطلب کہ وہ صداقت و امانت کے درجے پر ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس وقت یہ دعویٰ کرے کہ جب اس کا صحابی ہونا ممکن ہو۔ مثلا مثال کے طور پر وہ 110 ہجری سے پہلے یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے بعد 100 سال تک، یعنی یہ دعویٰ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ صحابہ میں شمار ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جو بھی کوئی نفس منفوسہ ہے، یعنی کوئی بھی زیرو انسان جو اس وقت دنیا پہ موجود ہے، 100 سال کے بعد وہ زندہ نہیں رہے گا۔ تو اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے محدثین اور علماء نے یہ شرط لگائی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں صحابی ہوں تو اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ عادل ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ عدالت کے اندر آپ جانتے ہیں کہ امانت و دیانت اور دینداری اور یہ ساری چیزیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ بات کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور صحبت کا ممکن ہونا یہ جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ 10 ہجری سے لے کر 110 تک، اور آخری صحابی جو فوت ہوئے ہیں وہ 110 میں حضرت ابو طفیل عمر بن واثلہ الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی وفات مختلف اقوال ہیں، بعض کہتے ہیں 100 ہجری میں، بعض کہتے ہیں 107 میں، بعض کہتے ہیں 105 میں، بعض نے 110 کا بھی کہا ہے۔ المہم جو سب سے آخر میں قول ہے وہ یہ کہ 110 میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آخری صحابی جو ہے وہ فوت ہوئے ہیں، تو اس وقت کے دورانیے میں وہ یہ دعویٰ کرے تو اس کو بھی صحابہ میں جو ہے وہ شمار کیا جائے گا۔ اور اسی طرح ہم نے صحابی کی تعریف پہ گزشتہ پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ اس میں شرط یہ ہے کہ وہ حالت ایمان میں اللہ کے نبی سے ملاقات کرے اور حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو۔ شیخ صاحب، صحابہ کرام کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1,24,000 کے قریب تھی، اور بعض اس سے بالکل مختلف بتاتے ہیں، بہت کم بتاتے ہیں۔ تو بعض ایسے صحابہ کرام ہیں جو کہ بڑے معروف ہیں، ان کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جن کا بہت شاذ و نادر ہی کہیں تذکرہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ان کا جو ایگزیکٹ فگر ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا۔ آپ اس بارے میں رہنمائی کر دیجیے ہماری اور ناظرین کی۔ دیکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک جگہ میں ایک وقت میں حجۃ الوداع کے علاوہ کہیں بھی اکٹھے نہیں ہوئے۔ تمام صحابہ کرام جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو سننے کا، حالت ایمان میں آپ سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، وہ ایک وقت میں ایک جگہ میں سوائے حجۃ الوداع کے موقع پہ کہیں بھی اکٹھے نہیں ہوئے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے وہ صحابہ کرام ادھر ادھر اپنے اپنے علاقوں میں منتشر ہو گئے تھے، یعنی پھیل گئے تھے مختلف شہروں میں، اور اسی طرح جو ہے وہ بعض غزوات کے لیے اور جو ہے وہ جہاد کے لیے چلے گئے۔ تو ایک جگہ چونکہ وہ اکٹھے نہیں ہوئے تو اس وجہ سے ان کی تعداد کے بارے میں علماء کی مختلف آراء ہیں۔ بعض علماء نے 30,000 کہا، بعض علماء نے 60,000 کہا، بعض علماء نے جو ہے وہ 40,000، مختلف اس کے بارے میں علماء کے اقوال موجود ہیں، جن کے ناموں کا اور ان کے مطلب حالات زندگی کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ان کی تعداد بہت اتنی زیادہ نہیں ہے، چند ہزار میں ہیں وہ، لیکن اس کی وجہ یہی ہے جیسے میں نے بتایا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر تمام لوگ اکٹھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا حج مکمل کیا تو وہ اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے ملکوں میں جو ہے شہروں میں وہ منتشر ہو گئے تھے اور پھیل گئے تھے۔ اس کے بعد دوبارہ کوئی ایسی فرصت نہیں ملی کہ دوبارہ وہ اکٹھے ہوں اور ان کا اعداد و شمار کرنے والا کوئی ان کا اعداد و شمار کرے۔ تو اس وجہ سے ہی علماء کے اقوال آپ کو مختلف ملیں گے، کوئی کہتے ہیں 30,000 تھے، بعض علماء نے کہا 40,000 تھے، بعض نے کہا 60,000 تھے، بعض نے 70,000 بھی کہا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو صحابہ اکرام اور جو لوگوں کی تعداد تھی وہ 1,00,000 سے زائد تھی، 1,00,000 سے زائد تھی۔ اب وہ کتنی تھی؟ بعض علماء نے کہا 1,24,000 تھے، 1,10,000 سے اوپر تھی، 1,14,000، بعض علماء نے کہا، مختلف جو ہے وہ اس کے بارے میں
علماء کی آراء اور اقوال ملتے ہیں، اور وجہ جیسے میں نے آپ کو بتائی ہے کہ صحابہ کرام کا ایک وقت میں ایک جگہ میں اکٹھا ہونا یہ صرف حجۃ الوداع پہ تھا، اور اس وقت جو ہے کوئی باقاعدہ اعداد و شمار نہیں ہوتا تھا کہ اندازے ہی ہوتے تھے، تو اندازہ بعد لوگوں نے لگایا کہ 1 لاکھ سے زائد جو ہے وہ لوگ تھے۔ لیکن اس کے بعد جب منتشر ہو گئے تو علماء نے پھر شاید وہ بعد میں جو فتح مکہ کے موقع پر، اس کے بعد جو ہے وہ حنین کے موقع پر، مختلف غزوات میں بعض علماء نے کہا 30,000 40,000 60,000، تو المہم حجۃ الوداع کے موقع پر بہت زیادہ تعداد تھی، اور اس کے بعد لوگ جو ہے وہ جوک در جوک گروہوں کی شکل میں مسلمان ہوئے ہیں۔ شیخ، علماء کرام جو صحابہ کرام کی درجہ بندی کرتے ہیں وہ کس لحاظ سے کرتے ہیں؟ کیا علماء کرام یہ فیصلہ کریں گے کہ کون سا جو صحابی ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہے اور کون سا جو صحابی ہے وہ کم فضیلت والا ہے، یا کسی بھی لحاظ سے صحابہ کرام کی درجہ بندی کی جا سکتی ہے اور ہم کریں گے، یا اللہ تعالیٰ کی ذات کرے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، یا صحابہ کرام خود کریں گے؟ اس کے بارے میں بھی وضاحت فرما دیجیے۔ صحابہ کرام کے جو درجات ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی صحبت میں رہنے والے تمام صحابہ برابر نہیں ہیں، کچھ زیادہ عرصہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، کچھ کم عرصہ رہے، کچھ چند لمحات کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات اور دین سیکھ کر واپس اپنی قوم میں، اپنے علاقے میں چلے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی صحبت میں رہنے کے اعتبار سے ہی علماء نے مختلف صحابہ کرام کی جو ہے وہ درجہ بندی کی ہے، اور فضیلت میں بھی یہی چیز کو سامنے رکھا جائے گا، اسی چیز کو سامنے رکھا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور خلفائے راشدین اور دیگر عشرہ مبشرہ صحابہ کرام، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا شرف سب سے زیادہ حاصل ہوا ہے، اور زیادہ عرصہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان لوگوں نے گزارا ہے، خصوصاً وہ لوگ جو آغاز میں ہی مسلمان ہو گئے تھے مکہ میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت بھی کی اور آپ کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے، اور آپ کا آسانی اور تنگی ہر حال میں آپ کا ساتھ دیا، اور آپ کے جو ہے وہ آپ کے ساتھ پیش رہے ہر معاملے کے اندر، اپنے مال اور اپنی جان اور اپنی اولادوں کو قربان کیا، کسی چیز کو قربان کرنے میں یا کسی چیز کی قربانی دینے میں انہوں نے کسی قسم کا جو ہے وہ دریغ نہیں کیا اور کوتاہی نہیں کی۔ تو اب صاف ظاہر ہے کہ یہ لوگ جو ہے فضیلت میں اور درجے اور مقام میں زیادہ افضل ہیں بنسبت ان لوگوں کے کہ جو ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے، یا جو لوگ فتح مکہ کے قریب مسلمان ہوئے، یا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، یا فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ تو اس وجہ سے اس بات پہ تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ صحابہ کرام تمام ایک درجے پر نہیں ہیں، البتہ صحبت میں برابر ہیں، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہونے میں تو برابر ہیں، جنہوں نے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حالت ایمان میں ملاقات کی، حالت ایمان میں وہ دنیا سے گئے ہیں، تو صحبت میں تو یہ برابر ہیں کہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، لیکن آگے فضیلت میں کیا یہ سارے برابر ہیں؟ یہ قطعاً بھی ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے میں، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے میں اور قربانیاں زیادہ دینے میں جو لوگ آگے تھے وہ صحبت میں بھی آگے ہیں، فضیلت میں بھی آگے ہیں، اور اس وجہ سے ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر اور حضرت عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کو علماء مقدم کرتے ہیں، ان کی ایک تو سبقت اسلام کی وجہ سے، قربانیوں کی وجہ سے، دیگر اور کئی خصوصیات ہیں، اللہ کے نبی کی صحبت میں زیادہ رہنے کی وجہ سے۔ تو علماء کے مختلف طریقے ہیں صحابہ کرام کی درجہ بندی یا طبقہ بندی کرنے میں۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الثقات کے اندر صحابہ کرام کو ایک ہی طبقے میں رکھا ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ جس کو بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا شرف حاصل ہوا ہے وہ صحابی ہے۔ اب ان کی آگے درجہ بندی نہیں کی، طبقہ بندی نہیں کی، لیکن اس کے مقابلے میں امام ابن سعد رحمہ اللہ تعالیٰ، جنہوں نے سب سے پہلے طبقات پر، روات راویوں کے طبقات پر کتاب لکھی ہے طبقات الکبریٰ، انہوں نے صحابہ کرام کے 5 طبقے بنائے ہیں، انہوں نے صحابہ کرام کے 5 طبقے بنائے ہیں، بعض علماء نے 10-11 طبقے بنائے ہیں، یعنی بعض علماء نے مکہ سے پہلے جو ہجرت سے پہلے جو مسلمان ہونے والے ہیں ان کے کئی طبقے بنائے ہیں، مثلا سب سے پہلے جو آغاز میں مسلمان ہوئے، اس کے بعد جو بیعت عقبہ اولیٰ ہے، بیعت عقبہ ثانیہ ہے، یہ 3 طبقے یہ ہو گئے، اس کے بعد حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے، مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے، اور پھر جو ہے وہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے بدری صحابی، اس کے بعد جو بدر میں شریک نہ ہو سکے لیکن آغاز میں مسلمان ہو گئے، جو احد میں اور دیگر غزوات میں شریک ہوئے، اس کے بعد جو بیعت رضوان کے موقع پر مسلمان ہوئے، یعنی فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ کے قریب، اور پھر جو فتح مکہ کے بعد، یعنی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، پھر جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ تو یعنی یہ مختلف اعتبار سے جو ہے وہ علماء نے صحابہ کرام کی درجہ بندی اور ان کے طبقات بنائے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا امام ابن سعد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب طبقات کے اندر 5 جو ہے وہ صحابہ کرام کے جو ہے وہ درجے اور طبقات بنائے ہیں،
یعنی سب سے پہلے تو وہ لوگ جو آغاز میں مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد دوسرا طبقہ جو بدری صحابہ کرام ہے، آغاز میں مسلمان ہوئے مہاجرین اور انصار میں سے جو بدر میں شریک ہوئے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بدری صحابہ کرام کا جو ایک مقام اور مرتبہ ہے وہ دیگر صحابہ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بخشش کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم آج کے بعد کوئی بھی عمل نہ کرو تو میں نے تمہیں بخش دیا اور معاف کیا۔ اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین بدری صحابہ کو دیگر صحابہ سے مقدم کرتے تھے۔ اور حضرت حاتب بن ابی بلتہ کا واقعہ بھی معروف ہے کہ جب انہوں نے اہل مکہ کو خفیہ طریقے سے خبر دینے کی کوشش کی، چونکہ ان کے بچے اور بیوی بچے وہاں تھے، تو صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا، تو آپ نے کہا کہ فلاں جگہ پہ وہ عورت ہے جو پیغام لے جا رہی ہے۔ تو وہ معاملہ جب سارا صحابہ کرام کے سامنے ان کا نام آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور صحابی تھے، وہ تلوار لے کر لپکے کہ میں ان کی گردن اڑا دوں، یہ تو منافق ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر تمہیں پتہ نہیں کہ یہ بدری صحابی ہیں، تمہیں پتہ نہیں کہ یہ بدری صحابی ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کا ایک الگ طبقہ بنایا جاتا ہے بدری صحابہ کرام کا۔ اس کے بعد جو بدر کے بعد دیگر غزوات میں شریک ہوئے، اور اس کے بعد جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، یہ چوتھا طبقہ ہے، اور پانچواں جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے۔ یا پھر جو نبی علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے تو جو صحابہ کرام کم عمر تھے، یعنی جن کی عمریں بہت تھوڑی تھیں، جو ابھی بچے تھے، ان کا ایک الگ طبقہ بنایا۔ مثلا جیسے حضرت محمود بن ربیع، حضرت نعمان بن بشیر، اور اس طرح وہ صحابہ کرام جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس لایا گیا اور آپ نے ان کو گڑتی دی، یا آپ نے مطلب ان سے پیار کیا، محبت اور شفقت کا اظہار کیا، جو بالکل کم عمر تھے، تو ان کا ایک الگ جو ہے وہ طبقہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے علماء نے صحابہ کرام کی جو ہے وہ درجہ بندی اور ان کے طبقات بنائے ہیں۔ تو مختلف طریقے ہیں علماء کے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت و برکتوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے۔ انشاءاللہ ہم آپ سے مزید وقت لیتے رہیں گے اور آپ سے شرعی رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ بارک اللہ۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس کے اندر ہم نے بات کی کہ جو صحابہ کرام کے طبقات ہیں اور ان کی معرفت کو جاننے کے جو طریقے ہیں وہ کیا ہیں۔ اگر آپ کا اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔